بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایجوکیٹڈ پاکستان پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر ٹیچرز، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کلاس روم پرابلمس اور ان کے سولیوشن کے بارے میں بات کی تھی، تو اسی طرح سے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم مزید کچھ اور پرابلمس اور ان کے سولیوشن کی بات کریں گے جو کہ کلاس روم میں ایک ٹیچر کو درپیش ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو حل کیے بغیر اچھی پڑھائی ممکن نہیں ہے۔ نہ ہی بچے اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اساتذہ کرام انہیں اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں جب تک یہ سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈس آنیسٹی ان اسکول ورک کی بات کریں گے۔ اب ڈس آنیسٹی ان اسکول ورک کا کیا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو جو بھی کام دیتے ہیں وہ نہیں کر کے آتے۔ کراؤڈڈ کلاس روم، یہ موسٹلی وہاں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں کلاس روم میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی 100 یا 200 کی تعداد ہوتی ہے اور وہ کور نہیں ہو پاتے، تو وہاں پہ وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ہماری باری آنے تک ہو سکتا ہے ہمارا کام ہی چیک نہ ہو یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول کے کام میں لاپرواہی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کچھ حل موجود ہے، کچھ سولیوشنز ہیں۔ نیور الاؤ اینی پاسبلٹی آف ڈس آنیسٹی ان کلاس روم، یعنی کبھی بھی بچوں کو ڈس آنیسٹی کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ان کو الاؤ نہیں کرے، یعنی انہیں کام نہ کرنے کا وہ جو بہانہ بنا رہے ہیں نا، وہ کبھی بھی ان کو بہانہ بنانے کی اجازت نہیں دینی۔ ٹرائی ٹو نوٹس ڈس آنیسٹی سائنس اینڈ شو اٹ ٹو دی اسٹوڈنٹ۔ اب ڈس آنیسٹی سائنس جو بھی ہو ان کے آپ نوٹس کرتے ہیں وہ بچوں کو دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہو اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس فیئر ٹو گیو دیئر انکمپلیٹ اسائنمنٹس ہیلپ دی اسٹوڈنٹس دیٹ ٹیچر ول ایکسیپٹ ہز آنیسٹلی ورکڈ اسائنمنٹس۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں نے کام پورا نہیں کیا ہوتا، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے ٹیچر کو جمع نہیں کروا رہے ہوتے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے ایمانداری سے جتنا بھی کام کیا ہے وہ مجھے چیک کروا دیں اور باقی کام آپ بعد میں مکمل کر لینا۔ کال پیرنٹس آف ڈس آنیسٹ اسٹوڈنٹس اینڈ شیئر دی پرابلمس، ایسے بچوں کے والدین کو بلائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے، تو آپ بچوں کو لک آفٹر کریں، گھر میں ان کا خیال رکھیں، ان کو نوٹس کریں تاکہ وہ پڑھائی پہ توجہ دیں۔ اگلی پرابلم ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہو آر مسچیویس، ایسے اسٹوڈنٹس جو مسچیویس ہوتے ہیں یعنی ناٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو شرارتوں میں لگے رہتے ہیں اور بلا وجہ ہی دوسروں کی توجہ اپنی طرف کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شرارت کر کے، کبھی کوئی بات کر کے، اسی طریقے سے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹ سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، یہ بلا وجہ کلاس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی حل موجود ہے جس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی کلاس میں۔ آبزرو دس چائلڈ آل دی ٹائم، ایسے بچے پہ ہر وقت نظر رکھیں اور اس کو آبزرو کریں۔ آسک ہیم ٹو سیٹ ان فرنٹ آف ٹیچر، اس کو کہیں کہ وہ ٹیچر کے سامنے بیٹھے، یعنی آپ کے وہ سامنے بیٹھے، آپ کے سامنے جو چیئر ہے یا جو ڈیسک ہے اس پہ وہ بیٹھے۔ کنوینس them that actions to attract attention in classroom are not necessary، اب بچے کو کنوینس کریں، اس کو بتائیں کہ وہ جو حرکتیں کر رہا ہے کہ کلاس روم کی توجہ، کلاس میں جتنے بچے ہیں ان سب کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی آل دی ٹائم یا کبھی بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بلا وجہ آپ دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائیں۔ Keep them busy in studies, helping the class or in sports etc۔ ایسے بچے جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی میں بیزی رکھیں، ان کو اگر انہوں نے جلدی کام کر لیا ہے تو مزید انہیں کوئی ورک دے دیں، یا یہ کہہ دیں کہ وہ دوسرے بچوں کی ہیلپ کرے، یا پھر اسپورٹس میں وہ دوسرے بچوں کی ہیلپ کرے، ٹھیک ہے۔ اسپورٹس میں آپ اس کو بیزی کر سکتے ہیں کہ وہ خود اسپورٹس کھیلے، وہ گیم کرے کوئی، یا پھر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے کرے تاکہ وہ کلاس میں تنگ نہ کر سکے۔ اگلا مسئلہ ہے ہمارے پاس اپتھیٹک اور ڈسٹرپٹیو اسٹوڈنٹس۔ اب یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بے حس ہوتے ہیں یا پھر بلا وجہ جو ہے وہ خلل ڈالنے والے ہوتے ہیں، یا تو انہیں کلاس روم میں جو ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر وہ بلا وجہ دوسروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اب بے حس اسٹوڈنٹس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پڑھائی میں کوئی توجہ نہیں ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے،
کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس طرح کے بچے ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بالکل ہی لا تعلق ہوتے ہیں کلاس سے۔ ابھی اس کا حل یہ ہے، گیو them مور اٹینشن، ایسے بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ کال کانفرنس ود دیئر پیرنٹس، ان کے پیرنٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں۔ آسک دیئر پیرنٹس اباؤٹ اینی فزیکلی اور مینٹلی پرابلم اینڈ اباؤٹ دیئر ایکٹیویٹیز ایٹ ہوم، ان کے والدین سے ڈسکس کریں ان کی فزیکلی اور مینٹلی پرابلمس کے بارے میں، اور ان سے پوچھیں کہ ان کے بچے گھر پہ کیا کرتے ہیں، وہ کن ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتے ہیں۔ بی فرینڈلی ود دیم، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ آسک دیم پرائیویٹلی اباؤٹ دیئر پرابلمس، ان بچوں کو تنہائی میں بلائیں، اکیلے میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ بلا وجہ لا تعلق رہتے ہیں کلاس سے، یا کیوں بلا وجہ وہ خلل ڈالتے رہتے ہیں کلاس کی باتوں میں یا کاموں میں۔ ہیلپ them ٹو ٹیک انٹرسٹ ان اسٹڈیز میں، پڑھائی میں ان کی توجہ لانے کے لیے ان کی مدد کریں، انہیں بتائیں کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے، اور یوں خلل ڈالنے سے یا لا تعلق رہنے سے ان کی اپنی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کا پیسہ ضائع جاتا ہے، اور باقی کلاس کے بچے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہماری پرابلم ہے چیٹنگ، پیرنٹس پریشر آن چلڈرن۔ اب چیٹنگ کیا ہے، یعنی بچے نقل کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ٹیچر کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ عموماً ایسے ہوتا ہے جب پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اتنے نمبر آپ نے لے کر آنے ہیں، آپ نے فرسٹ آنا ہے، یہ ہو، تو یہ ساری جتنی بھی پرابلمز ہیں نا، یہ موسٹلی پیرنٹس کی وجہ سے بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پیرنٹس کا جو پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے ان باتوں کی وجہ سے کہ آپ کو سب سے آگے آنا ہے، سب سے آگے لیڈ کرنا ہے آپ کو، تو ان مسائل میں پڑھ کے بچہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ ایفرٹ جو ہے وہ کرتا ہے لیکن اتنی آؤٹ پٹ نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے، ہینڈل دی سچویشن انٹیلیجنٹلی، اس سچویشن کو آپ ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ہینڈل کریں۔ نیور ایکیوز اسٹوڈنٹ آف چیٹنگ انٹل یو ہیو ایویڈنس، کبھی بھی اس بچے کو نہیں ڈانٹے جب تک آپ کے پاس اس کی چیٹنگ کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ کیچ دی چیٹ شیٹ اینڈ پیپر کوائٹلی، پیپر جب ہو رہا ہو اور وہ چیٹ کر رہا ہو تو خاموشی سے اس سے وہ بوٹی بھی لے لے جو چیٹ شیٹ ہے، اور اس سے اس کا پیپر بھی لے لے خاموشی سے، اور اسے کہیں کہ اس پیپر کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ٹرائی ٹو نو دا کاز آف چیٹنگ آفٹر ٹیسٹ ٹائم ان پرائیویٹلی، یعنی اس کو اکیلے میں بلائیں اور چیٹنگ کی اس سے وجہ پوچھیں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ ٹیل دی پیرنٹس اینڈ سینڈ اے رپورٹ ٹو دی کاؤنسلر، اس کے پیرنٹس کو بتائیں، اس کے والدین کو جو ہے وہ بتائیں، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ بنا کر کاؤنسلر کو سینڈ کریں۔ تو ڈیئر ٹیچرز، چیٹنگ کا سولوشن یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس چیٹنگ کا کوئی ثبوت نہ ہو آپ اس بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلی ہماری پرابلم ہے ورکنگ ود پیرنٹس، یعنی پیرنٹس کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے، اس میں کون کون سے مسائل آتے ہیں، کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، یا پھر اس میٹنگ کے دوران ہمیں ان بچوں کے والدین کو کیا کیا بتانا چاہیے اور کیا کیا نہیں بتانا چاہیے، یا پھر کس حد تک بتانا چاہیے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یا وہ اس طرح سے تنگ کرتا ہے، یا پھر آپ کی طرف سے ہی اس کو کم توجہ مل رہی ہے۔ تو پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے۔ While working with parents, give your carefully studied suggestions for improvement of child، یعنی جب آپ میٹنگ میں ہوں پیرنٹس کے ساتھ تو آپ نے بہت ہی کیئرفلی، بہت ہی توجہ کے ساتھ سجیشنس دینی ہے اپنے والدین کو کہ آپ اپنے بچے کی امپروومنٹ اس طرح کریں، بہت ہی کیئرفلی۔ کیپ ان مائنڈ اسکول پالیسیز، اور یہ سب کرتے ہوئے آپ کو اسکول کی پالیسیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیٹس پیرنٹس ٹاک فریلی، والدین کو آزادی سے بات کرنے دے کہ وہ جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دے۔ گیو ریزنس ٹو کنوینس دا پیرنٹس کو کنوینس کرنے کے لیے وجوہات پیش کریں۔ ڈونٹ گیو ٹو مینی سجیشنس، پیرنٹس کو کبھی بھی بہت زیادہ سجیشنس مت دیں۔ میک کلیئر دیٹ یو وانٹ دی پروگریس آف دی چائلڈ، اور اس بات کو کلیئر کریں، واضح کریں کہ آپ بچے کی پروگریس چاہتے ہیں، اس کی امپرومنٹ چاہتے ہیں۔ تو ڈیئر ٹیچرز، پیرنٹس کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں، یا ویسے ہی کبھی پیرنٹس آ کے آپ سے پوچھتے ہیں یا آپ پیرنٹس کو بلاتے ہیں، تو اس سب میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں اسکول کی ساری پالیسیز واضح ہوں۔
ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور میری درستی کر سکتے ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل ایجوکیٹڈ پاکستان۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔